السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ کیسے؟ سلام۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو زیبا؟ الحمدللہ اللہ کا اللہ الحمدللہ سب خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک۔ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل آ رہی ہے آواز۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی سب ٹھیک سب ٹھاک۔ خیریت۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں Everything الحمدللہ okay بالکل ہم؟ ٹھیک، اچھا، پرفیکٹلی آلرائٹ الحمدللہ۔ شکر اللہ کا۔ 12:30 ہو گیا ہے آج ہم لوگ ماشاء سورۃ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تلاوت کرنے کے لیے آئی تھنک یاسمین از ناٹ اویلیبل۔ زیبا آپ کر لیں تلاوت۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لتنصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لتن نہیں ہے، لام لن تصر لن تصر۔ جی منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسلاهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے زیبا۔ اچھا، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اینڈ دین شان نزول اینڈ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا بھی وہی ہے، یعنی بریکٹ میں دین، سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو، اب ترجمے میں مڈ بھیڑ لکھا ہوا ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ جب ہمارا تعلق ہوتا ہے تو مڈ بھیڑ ہی ہوتی ہے نا، لیکن ایکچولی اگر آپ عربی کا ورڈ دیکھیں تو لقیتم ہے، لقیتم کا ہوتا ہے ملاقات ہو، آپ تو نے آپ آیت دونوں نمبر میں سے 3 نہیں کی؟ آیت نمبر 3 مس کر جی سوری، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی۔ باطل کا مطلب میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں نا، جو حق نہ ہو، جو فیکٹ نہ ہو، جو اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتا ہے انسان، تو اس طرح کا جو دین میں ہو یا کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، یعنی فالو کیا، اور مومنوں نے اس دین حق کی پیروی کی، اس دین حق کی پیروی کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ آیت نمبر 4، تو جب کافروں سے تمہاری ملاقات ہو، یعنی مڈ بھیڑ ہو، اب اگر ملاقات ورڈ کہتے ہیں تو پھر ہم بھی تو روزانہ کافروں سے ملتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر استعمال کیا جائے گا ترجمہ لقی تم کے لیے کہ ان سے مڈ بھیڑ ہو، یعنی ٹکراؤ ہو، جنگ ہو، تو گردنوں پر بار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید اور بند سے گرفتار کرو، خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا خود ہی، لیکن تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا۔ آیت نمبر 6، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا تھا، یعنی بتا دیا گیا تھا، اور اس کا یہ ہوگا اس کی الرفاہا، جس کو پہچان کرا دی تھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایک جنت ہے تو وہاں لے جائے گا اللہ تعالیٰ، اس جنت میں جس کا آلریڈی پہچان کرا دی تھی۔ آیت نمبر 7، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ایکچولی لکھا ہے کہ اللہ کی مدد کرو گے، آپ آیت میں دیکھیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے کاموں کی مدد، حالانکہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 8، اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ کافر ہوئے، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، فَتَعْصَلْ لَهُمْ، انہیں ہلاکی ہو، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور
اللہ ان کے اعمال جو ہے وہ گمراہ ہیں تو ان کے اعمال گمراہ کر دیے جائیں گے، مطلب ہلاک کر دیے جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 9، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے کہ وہ ان کے اعمال کیوں غارت کر دیے جائیں گے جو کافر ہیں۔ یہاں ریزن بتا رہے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ یہ اس لیے میں ایسا کروں گا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر آ، اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ آیت نمبر 11، وہ اس لیے، اب اللہ تعالیٰ پھر ریزن بتا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کارساز کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے مولا۔ تو مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سردار ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے مولا، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے سردار کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے فادر کو بھی کہہ سکتے ہیں، فادر جو آپ کے فیصلے کرتا ہو، یا کوئی اور جیسے بزنس اگر آپ کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کا مولا جو آپ کی ساری پالیسیز بناتا ہے اور اس پر آپ کو چلنا ضروری ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے کمپنی کی پالیسیز کو، تو باس جو ہوتا ہے وہ ان پالیسیز کو اپروو کرتا ہے، اس کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے دین میں تھوڑا غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ مولا جو ہے وہ، جیسے اپنے شیعوں کو دیکھا ہے نا، وہ مولا علی بولتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو کی ہی ساری ان کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات کو فالو کرتے ہیں شیعہ، لیکن اس کے علاوہ صرف حضرت علی کے ہی قول، حضرت علی کی اسٹریٹجی، حضرت علی کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں مولا علی، یعنی ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، یعنی جو بھی علی نے کہا ہے وہی ہم کریں گے۔ تو مولا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہرحال یہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے 11 نمبر پہ، 11 آیت پہ، اور اس کا ترجمہ ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے۔ کارساز یعنی ایمان والوں کا مولا جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور اس کے لیے کافروں کا کوئی، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم اس کا، کیونکہ آج یہ سورہ محمد شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ اس کا جو زمانہ ہے شان نزول، یعنی یہ سورہ جب نازل ہوئی تو جس طرح آپ نے سیرت النبی میں پڑھا ہے تو آپ اپنے ذہن میں وہ لے آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو 13 سال رہے تو کس قدر جاہلیت کا دور تھا، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کتنی کتنا ہر طریقے سے، مطلب جتنا ظلم کہیں ہو سکتا ہے اتنا مکہ والوں نے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ جب ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف سے پھر مکہ آ گئے تھے، پھر مکہ میں کسی نے ان کو پناہ دی تھی، رائٹ؟ لیکن اس کے بعد پھر مدینہ جانا ان کا ضروری ہو گیا تھا۔ کس کے پاس سے آوازیں آ رہی ہیں؟ میں ان کو میوٹ کر دیتی ہوں۔ اوکے، تو یہ جو شان نزول ہے سورہ محمد کا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی مدینہ طیبہ میں۔ اب آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ وہ مکہ کے سارے حالات بھی گزر گئے، جو ایمان لائے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی گزر گئے، طائف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ آ گئے، پھر اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور جب مدینہ منورہ میں آپ لوگوں نے سیرت النبی میں یہ پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا،
सब मिलजुल के रह रहे थे। लेकिन जो मक्का के लोग थे, जो कुरैश के सरदार थे, वो यहाँ पर यहूदियों को धमकाते थे कि तुम लोगों ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो उनके साथी हैं उनको मदीना मुनव्वरा में जगह दी है और अमन से रह रहे हो, तो उनको भड़काते रहते थे। फिर जंगों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये जंगों का सिलसिला शुरू होने से पहले ये सूरह मोहम्मद नाजिल हुई उन्हीं जमाने में। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समराइज कर दिया ताकि आपके दिमाग उधर चले जाएं। हर किसी को एकदम सारा कुछ याद नहीं होता है, तो मैंने ऐसे ही आप लोग को हेल्प आउट करने के लिए, तो ये सूरह मोहम्मद के बारे में हमेशा अपने दिल पर लिख लें कि ये कब नाजिल हुई है। ये हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में उस वक्त नाजिल हुई थी जब जंग का हुक्म दिया जा चुका था, लेकिन जंग अमलन अभी शुरू नहीं हुई थी। ये दो जुमले याद रख लें सूरह मोहम्मद के शान नुज़ूल के बारे में। तो जब भी आप सूरह मोहम्मद पढ़ेंगे या उसकी आयतें आपके सामने आएंगी, आपके सामने वो जमाना आ जाएगा, शान नुज़ूल का जमाना आ जाएगा। अभी जंग बदर नहीं हुई है, लेकिन सूरह मोहम्मद नाजिल होने से पहले भी अल्लाह ने जंग का हुक्म दे दिया है। अल्लाह ताला ने जंग का हुक्म दे दिया है, और उन हुक्मों में से ही सूरह मोहम्मद भी है कि इसमें भी हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा, मक्का मुअज़्ज़मा में खास तौर पर अरब की सरजमीन पर हर जगह मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था, हर तरफ से। अरब की सरजमीन पर, उसका मतलब यह है कि एवरीवेयर। और लेकिन जंग का हुक्म आ गया था, मगर अभी जंग का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, यानी जंग बदर भी नहीं हुई है। उस पर मुसलमानों पर हर तरफ से मदीना तैयबा के में हर तरफ से पूरे अरब से मुसलमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा में आकर जमा हो गए थे। मगर कुफार जो थे, कुफार कुरैश जो थे, यहाँ भी उनको चैन से बैठने नहीं दे रहे थे, और ना ही उनका कोई इरादा था कि वो उनको वहां चैन से रहने दें। अब जो मदीना मुनव्वरा था वो छोटी सी एक बस्ती थी, हर तरफ से कुफार के नरगे में थे मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सब हर तरफ से यू नो कुफारों के उसमें घिरे हुए थे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा एक छोटी सी बस्ती थी, कोई इतना बड़ा कोई शहर नहीं था। तो मुसलमानों के लिए इस हालत में एक ही चारा बाकी रह गया था कि या तो वो दीन हक की दावत तबलीग बंद कर दे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मुसलमानों के पास एक ही रास्ता बच गया था कि वो मदीना मुनव्वरा में तो चलो आ गए हैं और रह रहे हैं, लेकिन सारा अरब उनके खिलाफ है। जो बस मुसलमान हुए हैं वही हुए हैं। तो तो और वहां मदीना मुनव्वरा में भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि या तो कंप्लीटली इस्लाम की दीन की दावत को बंद कर दें और किसी से कुछ भी ना कहें और जाहिलियत के आगे अपने हथियार डाल दें। दूसरा ऑप्शन ये था कि या तो मरने और मारने के लिए उठ खड़े हो जाएं और हर तरह से अपनी हर चीज को कुर्बान कर दें, और बस जो भी फैसला हो, अब जीतें या हारें, रहें या ना रहें, जिंदगी रहे या ना रहे, जो कुछ भी हो ये करें। दो रास्ते रह गए थे। अल्लाह ताला ने इस मौके पर मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता क्या दिखाया कि अहले ईमान हो अगर, तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी आयत नंबर 39 में बयान किया है। नोट कर लीजिए, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और उसमें जंग की इजाजत दी है, यानी ये एक ही रास्ता बचा था जंग करने का। यहाँ पर मैं ठहर कर आप जितने लोग सुन रहे हैं सबको ये बात समझा दूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त, पिछले कोई काफी सालों से और इस वक्त, ये बहुत जोर का प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान जो हैं वो कुरान को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह ने, ये कैसा अल्लाह है, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, ये प्रोपेगेंडा बता रही हूँ, ये कैसा अल्लाह है जो ये कहता है
کہ میری مخلوق کی گردنیں کاٹ دو، ان کے ساتھ جھگڑا کرو، وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں ٹھہر کر میں آپ کو یہی سمجھانے لگی کہ ایکچولی ایک پروپیگنڈا ہے ان آیتوں کو لے کے جو سورہ بقرہ میں ہے جہاد کی۔ تو جہاد ہم مسلمانوں کا ورڈ ہے، لیکن حقیقت میں تو قتل و غارت گری اور جنگ ہی ہے نا، جو اسرائیل نے ابھی اس فلسطین کے ساتھ کی، یہی ہے مقصد جو بھی ہو۔ تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی کو قتل و غارت گری کرنے کا۔ تو اسی طرح جب مسلمان جنگیں کرتے ہیں یا قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے، تو بظاہر دنیاوی طور پہ تو یہی بات ہے کہ جنگ کرو اور مارو، تو اس میں تو ظاہر ہے معصوم لوگ بھی بہت مرتے ہیں، جہاں بھی آپ کچھ کریں گے تو دوسرے معصوم لوگوں کو بھی تو موت آتی ہے، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن چونکہ اب آپ نے سیرت النبی پڑھ لی اور ان آیتوں پہ میں یہ شان نزول پہ میں آپ کو ٹھہر کر اس لیے اسپیشلی بتا رہی ہوں کہ اس پروپیگنڈے کا جواب اب آپ کو علم سے پتہ چل گیا، ورنہ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو بیٹھ کر یہ بات کرتے کہ ہاں یہ بات بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ نہیں بھائی، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں جو مسلمان جمع ہوئے ہیں ہر طرف سے آ کر کے، وہ چھوٹی سی بستی ہے اور باقی پورا عرب کفار اور مشرکین اور یہودیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایک ہی چارہ بچا تھا، اور وہ بھی وہاں چین سے بیٹھنے اگر دیتے تو شاید وہ بیٹھے رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی چارہ قائم کر دیا تھا مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے درمیان، اور جو جہاں کہیں سے بھی مسلمان آئے تھے تو بہت آسانی سے تمیز کے ساتھ رہا جا رہا تھا، لیکن وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں رہتے۔ اب اس وقت جب کوئی چارہ نہیں بچا تھا، تو جب تک اللہ کا حکم نہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ صحابہ کرام اور ایمان والوں کو اپنی طرف سے حکم دیتے کہ چلو ہم جنگ کرتے ہیں؟ تو ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یا تو دین کی تبلیغ بند کر دی جائے اور جہالت کے دور کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا تھا، اس لیے تو 13 سال حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، جو لوگ جتنے بھی ایمان لائے، سب کو اس لیے تکلیفیں جھیلنے کے لیے تو نہیں چڑھا تھا، چھوڑ دیا تھا مکہ میں، نہیں، ہر ممکن کوشش کر لی، پھر ہجرت بھی کر لی اس کے بعد بھی، تو پھر ایک ہی راستہ بنتا تھا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر جنگ نہیں شروع کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجی، سورہ حج میں ایک آیت ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا آئی تھنک 39، اور سورہ بقرہ میں ہے آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190، یہ دو سورہ، اور سورہ محمد میں یہ جو شان نزول ہے یہ یہی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب یا تو جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائیں یا پھر مرنے مارنے پہ تل جاؤ۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رکوع ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا اس ٹائم پر کہ بہت تھوڑے تھے مسلمان اور جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ ہے کہ آپ لوگ جنگ کرو، اور پھر آگے، اور پھر جب آپ کو اس شان نزول ڈیٹیل میں پتہ چل گیا نا، تو اب آپ کو ایگزیکٹلی ایک ایک آیت کا میننگ سمجھ آئے گا۔ اب آیت نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ تو اللہ نے ایک اعلان کر دیا، یعنی جس کسی کا بھی خاتمہ کفر پر، شرک پر، یا کسی اور، جیسے ہندو ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے اس پر خاتمہ ہوا، اس نے دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کیا ہوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کے اعمال برباد کر دیے۔ لیکن صرف کافروں کے نہیں، جنہوں نے کفر کیا
एक कैटेगरी इसके अमाल बर्बाद कर दिए गए, और दूसरे किसके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे? जिन्होंने अल्लाह की राह से रोका। ये दो लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 1 में ऐलान कर दिया। अब अगर फर्ज करें कि मुसलमान हैं और अल्लाह के रास्ते से किसी को रोकते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। देखें, दो लोग हैं। अल्लाह का ऐलान देखिए आयत नंबर 1 में। जिन लोगों ने कुफ्र किया, एक ये कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जिन्होंने अल्लाह की राह से रोका। उनके लिए अल्लाह क्या ऐलान करते हैं पहली आयत में? कि इनके अमाल बर्बाद कर दिए गए। अब चाहे दुनिया में उसने हज किए हो, उम्रे किए हो, डोनेशन दिया हो, मस्जिद बनाई हो, मस्जिद चलाई हो, बेवा को खाना खिलाया हो, यतीम की परवरिश की हो, जो भी किया हो, अल्लाह की राह से रोका। यू सी, हम तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजें देखते हैं ना। इस आयत को कहीं आप लोग अपने पास सेव कर लें, अपने सीखने के लिए, अपनी फैमिली को सिखाने के लिए, अपने लोगों को सिखाने के लिए, कि भैया सीधा सीधा ये अल्लाह ने ऐलान किया है सूरह मोहम्मद की पहली आयत में, ये टू कैटेगरीज के बारे में, इनके आमाल बर्बाद कर दिए। अब समझ जाए आप, मतलब कोई और इसमें मुश्किल बात है ही नहीं। आयत नंबर 2। अच्छा, अब इस आयत की चूंकि हमने तर्जुमा तो पढ़ लिया, अब हम तफसीर पढ़ रहे हैं। तो तफसीर में ये समझना, एक तो पता है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र का मतलब क्या है? डिसोबे किया, इनकार किया। उर्दू में समझ लीजिए, इनकार किया। इनकार किसका किया? कुरान पाक का इनकार किया, तब भी वो काफिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के आखिरी नबी होने का इनकार किया, वो भी काफिर है। या अल्लाह ताला के किसी भी नबी, किसी भी पैगंबर का इनकार किया, या किसी भी आसमानी किताब का इनकार किया, या जन्नत और दोजख का, या कयामत के दिन का, तो वो क्या है? या अल्लाह की वहदानियत का। अब कुफ्र किया के नीचे, कुफ्र के ऊपर आप लोग लिख लीजिए इनकार किया, और उसके नीचे ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई, इनमें से किसी भी चीज का इनकार किया तो वो काफिर है। कयामत के दिन का, अल्लाह की आसमानी तमाम किताबों में से किसी एक का इनकार किया, रसूल अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम, उनमें से किसी भी एक का इनकार किया, या फिर अल्लाह के वाहिद होने का इनकार किया, या फिर कयामत के दिन का इनकार किया। यही करते थे ना लोग, कहते थे कयामत, कयामत के दिन हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे? हजारों सालों पहले हमारे आबा अजदाद मर गए, वो उठाए जाएंगे और उनका हिसाब होगा, वो ये नहीं मानते थे। राइट? तो इनकार में ये चीजें आ गई। तो जो लोग ये इनकार करते हैं, वो उन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब ही इनकार है। बट हमने फॉर सम रीजन, अरबी ना समझने की वजह से, ये एक अपनी तरफ से कंफ्यूजन पैदा कर लिया अपने लिए। कुफ्र का मतलब है इनकार करना। अब जो चीजें मैंने बताई उसमें से जिस भी चीज का इनकार किया तो वो काफिर है। सेकंड कैटेगरी अल्लाह ने बताई, अल्लाह की राह से रोका। अब अल्लाह की राह से रोका, तो आप किसी को जब आयत बोलेंगे कि नंबर 1 भाई पढ़ लो, तो वो कैसे समझेगा कि अल्लाह की राह से कैसे रोका? नमाज पढ़ने से रोका, नेकी करने से रोका? अब इसकी तफसीर बहुत बेहतरीन यहाँ पर लिखी हुई है। वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अल्लाह की राह से रोकने का मतलब क्या है। अल्लाह की राह से रोकने की कौन कौन सी सूरतें हैं? एक सूरत यह है कि आदमी जबरदस्ती किसी को ईमान लाने से रोक दे, ना लाने दे ईमान। जैसे फर्ज करें कि कोई, फर्ज करें इसकी एक एग्जांपल ऐसे ही हम देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कोई, किसी की औलाद, किसी का बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने की के लिए तैयार हो जाता था, तो उसके वालिदैन उसे जंजीरों से जकड़ के घर में बांध देते थे।
ایمان نہیں لانے دیتے تھے۔ ایک صورت یہ ہے، یہ تو اس زمانے کی ہو گئی۔ اس زمانے میں بھی ایسی فیملیز ہیں، کرسچن فیملیز ہیں، یہودی فیملیز ہیں، ہندو فیملیز ہیں، جن کی اگر بیوی ایمان لانا چاہے تو شوہر روک دیتا ہے، پیرنٹس بچوں کو روک دیتے ہیں، بچے پیرنٹس کو روک دیتے ہیں۔ تو ایک صورت، نمبر ون صورت جو ہے روکنے کی، آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے، یعنی کوئی بندہ یا بندی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم کرے کہ اس کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے، ایسے خوفناک حالات پیدا کر دے کہ اگر وہ ایمان لے بھی آیا ہے کوئی چھپ کر یا سامنے سے، تو اس پر اتنا ظلم و ستم کیا جائے، اس کو اتنی زیادہ اس کے لیے خوفناک حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایمان پر قائم نہ رہ سکے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت، مختلف طریقوں سے دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسی باتیں کرے دین کے خلاف، ایسی ایسی باتیں کرے کہ جس سے جو ایمان لایا یا لانے والا ہے وہ اس دین سے بدگمان ہو جائیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو پروپیگنڈا بتایا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، قرآن سے ریلیٹ کر کے کہ بھئی مسلمانوں تم قرآن کو بولتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو کافروں کو مارو، ان کی گردن اڑاؤ۔ ان آیتوں کو غلط بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے مسلمانوں میں یہ بدگمانی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مسلمان کو قرآن کی آیتوں کا، سیرت النبی کا علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کیا حالات ہو گئے تھے۔ تو یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ کو کیا بتائی، دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان ظلم و ستم ڈھائے جائے، تیسری صورت یہ ہے مختلف طریقوں سے دین، اور دین جو کنورٹ ہونا چاہتا ہو، یا پھر اس مذہب کی کتاب یا پیغمبر کے بارے میں، جیسے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ او پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں سے، اتنی عورتوں سے شادیاں کی تھی۔ یہ بھی پروپیگنڈا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اس تیسری صورت میں آتا ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کسی کو دین سے بدگمان کیا جائے، اس کے ایسی باتیں کی جائے جس سے وہ بدگمان ہو جائے۔ تو ہر کافر، ہر کافر جو ہے وہ اللہ کی راہ سے روکنے والا ہے، وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرتا ہے، پھر اس کی آئندہ نسل کے لیے، اس بچے کے لیے اور اپنی آئندہ نسل کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کافر معاشرہ اللہ کے راستے میں ایک پتھر ہے جو گمراہی پھیلاتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ ہر کافر معاشرہ اپنی تعلیم اور تربیت سے، اپنے نظام سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنی گمراہ کن باتوں سے شدید رکاوٹ بنتا ہے اسلام لانے پر، یا جو اسلام لے آئے ہیں، جو مسلمان ہیں یا جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں شدید رکاوٹ بنتا ہے۔ اب آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جو پوری دنیا میں چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں ہم رہتے ہیں، دیکھیے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں کا معاشرہ، انہوں نے جان کے معاشرہ ایسا بنایا، پھر انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں ویسٹرن کنٹریز نے مل کر۔ جب انہوں نے دیکھا اسلام اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مسلمان اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہر کسی کو پکڑ کے مار تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ایسے آپس میں مل کے ایسے ایسے پروپیگنڈا اور ایسی باتیں اور ایسی بدگمانیاں اور ایسی باتیں پھیلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ جس سے
آج کی جنریشن میں کہیں نہ کہیں ایسی اندر سے ایک بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے آئی ایم مسلم، پراؤڈلی نہیں کہتے، اپنے ورک پہ، اپنے اسکول کالج میں ایز اے مسلم پراؤڈلی نہیں کہتے۔ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ سارے حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ کافر معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک سنگ گراں ہے۔ سنگ گراں کا مطلب کیا ہے؟ سنگ کا مطلب ہے پتھر، یعنی جس پہ سے ایمان لانے کا جس نے ارادہ کیا ہو یا جو ایمان والا ہو، اس کے راستے کا ایک پتھر ہے۔ انہوں نے جان کے ایسے حالات پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو ہے وہ کتنا عام تھا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، ان کو پڑھنے نہیں دیتے، ان کو جاب پہ نہیں جانے دیتے، ان کو یہ نہیں کرنے دیتے، باندیوں کی طرح رکھا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ اس کے بعد بے وقوف جاہل جو مسلمان تھے، جو جاہل مسلمان دنیا کے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اپنی عورتوں کو وہی لباس ننگے پہنانے شروع کر دیے جو کافر لوگ پہنتے، تاکہ ان کو یہ بتا سکے کہ ہماری عورت مظلوم نہیں ہے، ہم نے انہیں نہیں روکا ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کریں۔ اور آج سے 20-25 سال پہلے، 25 سال پہلے کلم کلا سب شروع ہوا، اور ان 25 سالوں میں دیکھیے مسلمان کی عورت کہاں کھڑی ہے۔ تو یہ حالات پیدا کرنا، یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ مشہور کرنا، ایسی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اس آیت نمبر 1 کے اللہ کی راہ سے روکنے پر۔ کفر کی اگزامپل میں نے دے دی، اللہ کی راہ سے روکنے پر۔ اب یہ چاہے فرسٹ ورلڈ ہو، چاہے سیکنڈ ورلڈ ہو، چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو، چاہے ایسٹرن ورلڈ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مسلمان نہ ہو، جو کوئی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیونکہ اگر مسلمان عورتیں بھی کر رہی ہیں، مسلمان معاشرہ کر رہا ہے ویسٹرن کو دیکھ کر کے، تو ایکچولی پھر جو دوسرے مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ سے ویک ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ سب اس میں آتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکا، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اب حج کریں، عمرہ کریں، نمازیں پڑھیں، مسجدیں بنائیں، جو بھی اس کے پیچھے ہیں، یہ 2 کیٹیگریز میں نے آپ کو بہت ہی اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے، کیونکہ کہنے کو ایک آیت ہے اور شروع ہی پہلی آیت سورہ محمد کی۔ ہاں، اور ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ساری سوراز ہیں جن کے بہت سارے سارے نام ہیں۔ سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، لکھ لیجئے، سورہ قتال۔ اچھا، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات شروع کی؟ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی کافر اور اللہ سے راستے سے روکنے والے کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا، اور وہ آپ نیچے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نوٹس جب ریکارڈنگ سنیں تو ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کسی اور کی بھی مدد کر سکیں، اور آپ کے دماغ سے کنفیوژن دور ہو جائے کہ اچھا پھر یہ وہ لوگ جو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور پھر وہ ان کا کیا ہے؟ تو پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی بتائیے گا کہ کیا وہ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، یا ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس سے ہمارے دین پر بات آ رہی ہے، آنچ آ رہی ہے، یا پھر کیا وہ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس سے دوسرے مسلمان جو ہیں، وہ جو سچے مسلمان ہیں، جو مضبوط ہیں، ان کی راہ میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک پیئر پریشر ہوتا ہے نا۔ جیسے اگر آپ کا بڑا بھائی فرض کریں گھر میں ڈاکٹر بنتا ہے، تو دوسرے بھائی کے اوپر پریشر ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بڑے بھائی جو ڈاکٹر بنا تو اس کا پریشر دوسرے بھائی پر ہوتا ہے کہ اچھے مارکس لانے ہیں، اس کو بھی ڈاکٹر بننا ہے، لائق فائق ہونا ہے۔ یہ آٹومیٹک ہے، یہ تو آٹومیٹک ہے، یہ تو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں باتیں۔ تو معاشرے میں دیکھیے کہ کیا اچھا وہ ایسا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان، تو اس کی وجہ سے
ہماری جو دوسرے مسلمان ہیں جو اچھے ہیں اور جو اپنے صحیح راستے پہ رہنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے. ہاں اگر وہ ہیں تو وہ آیت نمبر 1 کے تحت آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بے شک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیویجول ورک ہے، لیکن انڈیویجول ورک بھی دوسروں کے لیے یا تو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے یا پھر رکاوٹ بنتا ہے. جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک طرح کا حوصلہ ہے نا، ایک دوسرے کا حوصلہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو جو ہمارے اندر ہیں چیزیں اس کو ہم ختم کریں، جو غلط چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اور سنواریں اور آگے بڑھیں. تو وی آر گروپ آف پیپل رائٹ، حالانکہ ہم سب انڈیویجول ہیں، کوئی کسی کو کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں. تو یہ اسی طریقے سے برائی کا راستہ بھی ایسے ہی ہے. اگر ہمارے برے دوست ہوں گے، اگر ہمارے برے رشتہ دار ہوں گے، اگر ہمارا معاشرہ برا ہوگا، ہمارے خاندان میں چوری چکاری دھوکہ دینا بے حیائی کرنا اگر ہمارے خاندان میں عام ہے تو ہاں اس کا پریشر ہم پہ بھی پڑتا ہے، آف کورس سب پہ پڑتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کون ہل جاتا ہے تھوڑا سا اور کون نہیں ہلتا، یہی تو ٹیسٹ ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوا. اب دیکھیے ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، صرف ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جتنی دنیا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتی ہے یہ تو آمنو ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان کی بات نہیں کرے، اللہ تعالیٰ بات ان لوگوں کی کرے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہماری غلط فہمی دوبارہ یہی ہے کہ عمل الصالحات میں ہم وہ ججمنٹل طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی ہے، وہ حج عمرہ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ مسجد چلاتا ہے. لیکن عمل الصالحات کی لسٹ میں آپ آیت نمبر 1 کو ریفر کریں، آپ ریفرنس لیں آیت نمبر 1 سے، اسی کی سورہ محمد کی، کہ بظاہر جو ہمیں عمل الصالحات نظر آ رہے ہیں صرف یہی ہے، اور باقی جو سارے کام ہیں اس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یا گمراہ ہو رہے ہیں، یا اللہ کے راستے کی میں چلنے کے لیے آسانی فراہم کرنے کے بجائے وہی لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. تو پھر وہ آیت نمبر 1 میں آتے ہیں، پھر ان کے عمل الصالحات آیت نمبر 1 کے کیٹیگری میں جائیں گے. بظاہر تو عمل الصالحات ہے لیکن وہ کیٹیگری 1، وہ آیت نمبر 1 کی کیٹیگری میں جائیں گے، اللہ سے کے راستے کی رکاوٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عمل الصالحات کیے، اور شیطان ہمیں یہی بتاتا ہے نا تم تو اتنے اچھے کام کرتے ہو، تمہیں کیا فکر کی بات. لیکن ہم ان کاموں کی طرف نظر نہیں دوڑاتے جو دین کے راستے میں ہمارے جو کام ہیں، یا ہمارے جو حلیے ہیں، یا جو ہمارے رسم و رواج ہیں جس کی وجہ سے دوسروں پہ پریشر آتا ہے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے. ان پر تو ہم غور کرتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ شیطان تو ہمیں صرف یہی دکھاتا ہے کہ تم ایمان والے بھی ہو اور نیک عمل بھی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک کے ایک ایک حرف پہ. اس وقت ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت کے حرف پہ غور کریے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، یعنی اسلام بھی وہی ہے. اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی. اس پوری آیت میں سب کچھ ٹھیک ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آیت نمبر 1 کا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں آمنو نظر آتا ہے اپنے اندر کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے عمل الصالحات کہ ہمارے اعمال نیک ہیں، چیریٹی دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن آیت نمبر 1 والا پارٹ ہمیں بالکل نظر انداز ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے. اگر میں بال کھلے رکھتی ہوں اور کوئی سوچے کہ
یار زیتون کلام پاک پڑھاتی ہے، یار یہ بھی کرتی ہے، وہ بھی تو بال کھلے رکھتی ہے، تو چلو میں بھی رکھ لوں، اور وہ خدا نہ خواستہ خود ہی سوچ کر اپنا حجاب چھوڑ دے، تو میں اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہوں؟ اس کے کرنے کے لیے میں آسانی مہیا کر رہی ہوں، یا اس نے اس کو جسٹیفیکیشن بنا کے چھوڑ دیا؟ آئی ایم ریسپانسبل، میری رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کی اپنی جگہ رسپانسبل ہے، ہر مسلمان، مگر ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز بھی ایسے کرتے ہیں کہ کمپلیٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اور اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو، یہ تو میں نے میری اگزامپل دی، میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں۔ آ، جو لوگ حرام سے پیسہ بناتے ہیں، ان کے گھر کتنے بڑے بڑے، کتنے ڈیکوریٹڈ، کتنی ایکسپینسو گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اب ٹھیک ہے کہ یہ ان کا عمل ہے اور وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ہی آیت نمبر 1 آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے پیسہ کمانے کے لیے وہ رکاوٹ ہے نا؟ وہ ایک پریشر ہے نا؟ بالکل اسی طرح جیسے گھر میں بڑا بیٹا ڈاکٹر بنا تو دوسرا ہے تو اس کی اپنی زندگی دوسرے بیٹے کی، لیکن بڑے بھائی کو دیکھ کے اس کو، وہ اس کے لیے پریشر ہے۔ بس آپ اس میں دیکھیے، کسی اور کو ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے، اپنی جواب دہی ہے۔ ہاں لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو اویئرنیس دینا، ان کو اطلاع دینا، ان کو سمجھانا، کوئی فقہ نہیں ہے بیچ میں، صرف آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پہ ہم تفسیر کر رہے ہیں، نہ بیچ میں کوئی فقہ کی بات آئی ہے، نہ کسی شیخ کی آئی ہے، نہ کسی فرقے کی آئی ہے، نہ کوئی حدیث آئی ہے، صرف آیت 1 اور آیت 2 کو بات کر کے ہم تفسیر کر رہے ہیں اس وقت، ابھی تک کوئی اور دوسری تیسری بات نہیں آئی ہے۔ تو قرآن کو تو چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، جو بھی ہو بھائی، سبھی مانتے ہیں قرآن پاک کی آیت پہ بات ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ اور تفسیر کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دماغ کی 14 طبق روشن ہوتے ہیں، 14 کھڑکیاں اگر ہیں تو یہ 14 کھڑکیاں کھل رہی ہیں کہ ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے، ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے۔ اگر ہم آیت 2 کو خالی لیتے ہیں تو اس میں تو ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، اس حساب سے پرفیکٹ ہیں، لیکن ہم آیت نمبر 1 کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں شیطان یہ سبز باغ دکھاتا ہے، آیت 2 والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سچا دین ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے۔ ہم اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ دور کرتے تھا، کیونکہ ہم عمل صالحات کرتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک جو اتارا گیا اس کے ایک ایک حرف کو مانتے ہیں۔ ایک ایک حرف میں تو پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 1 بھی آتی ہے، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بتایا، اس سے پہلے 2 کیٹیگریز کے بارے میں بتایا، آیت 1 میں 2 کیٹیگری کے بارے میں بتایا، کافر، جس کو میں نے آپ کو کھول کھول کے بتا دیا کہ کفر کا مطلب ہے انکار، انکار کا بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اگر وہ ساری چیزیں بھی مان جائے، روز قیامت کو نہیں مانتے تو بس ختم، انکار تو انکار۔ اگر وہ سب کچھ مان جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو انکار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ان پر اتاری ہوئی کتاب کو نہیں مانیں گے، قرآن پاک کو، تو پھر قرآن پاک میں جتنی باتیں ہیں ان کو نہیں مانیں گے، آٹومیٹیکلی سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، انکار ہو گیا کافر۔ اللہ اگر سب چیزوں کو بھی مانتے ہوں، اور یعنی قرآن پاک کو بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانے، روز قیامت کو بھی مانے، سب کو مانے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو اگر نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں کچھ اور مکسنگ ہو جاتی ہے، انجانے میں ہی صحیح، انجانے میں ہی صحیح، لیکن کیوں انجانے میں؟ بھائی جانو نا، کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اس لیے نہیں جاننا چاہتے کہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھتے ہیں اور بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اور
सही समझते हैं। यही तो शैतान ने हरा बाग दिखाया हुआ है। ग्रीन गार्डन जो शैतान ने धोखे में डाला हुआ है, वो यही तो है। ये क्या है मतलब, वी आर डूइंग एवरीथिंग फाइन। तो और अगर कुरान पाक को मानते हैं तो फिर उसकी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 1 को भी माने। सिर्फ 2 को रख के अपने आप को इस पे जज ना करें। 2 पे रख के किसी और को भी समझाएं, किसी और की भी मदद करें। और अपना कमाना, अपना जीना, अपना रहन सहन, अपनी बातें, अपना पहनना ओढ़ना ऐसा बनाएं कि आगे दूसरे को मदद मिले, दूसरे मुसलमान को उस रास्ते पे चलने की। ना कि उस रास्ते पे चलने के लिए उस पे प्रेशर हो जाए और वो मसले वाला पत्थर बन जाए, हम रास्ते में हम रुकावट ना बने। तब आयत नंबर 1 को आप समझेंगे। तो आगे चलते हैं आयत नंबर 3। मैं जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ रही थी, मैं तो हिल ही गई। आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं, ये इसलिए कि अब अल्लाह ताला रीजन बता रहे हैं। पहले अल्लाह ने 2 कैटेगरीज बताई जिनके सारे अमाल खत्म, मतलब बर्बाद कर दिए जाएंगे। वो 2 कैटेगरीज, उसकी मैंने आपको तफसील डिटेल में बता दी। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 2 में बताया कि ईमान वाले और अमल सालेहात और ये सारा कुछ, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उनके गुनाह मैं माफ कर दूंगा और उनको नेक बदला मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अब रीजनिंग दे रहे हैं अल्लाह ताला। 2 आयतों में बता के अब रीजनिंग दे रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने इस दीन हक की पैरवी की जो इनके लिए अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला इन लोगों को इनके अहवाल इसी तरह बताता है। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनों ने इस दीन हक की को फॉलो किया। अब अगर इसकी जगह अल्लाह ताला ये तो कह रहे हैं ऑफ कोर्स, और ऐसे लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन अब हम अपने गिरेबान में झांकें कि क्या वाकई हमने इस दीन को, क्या हम पूरी तरह फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो करते हैं फिर तो ये आयत हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर फॉलो नहीं करते तो हमें अपने अंदर झांकना है, अपने गिरेबान में, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते, और उन बातों को हैंड राइटिंग में लिख के, अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है वो सच बोलने लग जाए, किसी को हराम कमाने की आदत है या पैसा हराम है तो वो हलाल पे आ जाए, कोई अगर बेहया है, बेशरम है, या ऐसे काम करता है जिससे दूसरे देख करके मतलब ऐसा ना लगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, या दिल में बुराई रखता है, सिर्फ सामने से दिखावे के लिए नेक नेक काम करता है, तो उसमें अपनी अपनी इस्लाह कर लें बस, और क्या। अपने अहवाल इसी तरह अल्लाह ताला बताता है। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो, मैंने आपको बताया था यहाँ वर्ड है अरबी का आयत नंबर 4 में लकीतुम, इसका मतलब एक्चुअली मुलाकात होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर मुलाकात कहेंगे तर्जुमे में तो ये बात सही नहीं होगी। मुठभेड़ का मतलब है जब काफिरों का और मुसलमानों का मुकाबला हो तो गर्दनों पर वार मारो, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया इस आयत में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सूरा, इसमें अल्लाह ताला ने सूरह हज में और सूरह बकरा में एक एक आयत में हुक्म दिया है जंग का, और सूरह मोहम्मद में भी जंग का हुक्म दे रहे हैं। क्यों अल्लाह ताला क्यों हुक्म दे रहे हैं, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। बिकॉज अब एक ही रास्ता बचा है कि खामोशी से जहालत के आगे हथियार डाल दो या फिर मरने मारने पे आ जाओ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं गर्दनों पर वार मारो जब इनको अच्छी तरह कुचल डालो। अच्छी तरह कुचल डालो का मतलब क्या है, ये नहीं कि कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाओ। कुचल डालो का मतलब ये नहीं है। कुचल डालो का मतलब ये है कि जब तुम्हें फतह मिल जाए जंग में तो वो तुम्हारे अंडर आ गए, तो अब खूब मजबूत कैदो बंद से गिरफ्तार करो। तो जब तुम्हें फतह हो जाए जंग करने के बाद, तो फिर जो लोग तुम्हारे हाथ आए कैदी बने उनको कैद अपने पास मजबूती से कैद कर लो, मजबूती से कैद करो। कुचल डालो का मतलब क्या है, जाहिर है दो लोगों की जब आपस में जंग होती है तो जो
جس کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور تو دوسری جو ٹیم، جو دوسری کنٹری ہوتا ہے وہ ہارتا ہے، وہ جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جنگ، جب وہ ہار جائے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دو، اس کو مضبوطی سے قید کر دو، گرفتار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے احسان رکھ کر چھوڑ دو، یعنی اگر اس نے کبھی تمہارے اوپر احسان کیا تھا، اب جیسے فرض کریں، اب سب سے پہلی کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بدر۔ تو جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے، ان میں سے اگر کوئی ایسا قیدی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کیا تھا کبھی، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر اس نے اگر تمہارے اوپر کبھی احسان کیا ہو یا تم اس کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو، تو اس کو تم چھوڑ دو، یعنی یہ اختیار دیا ہے۔ یا فدیہ لے کر، یا تو اس سے فدیہ لے لو، یا پھر لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے، کہ ایک معینہ مدت تک، ایک خاص وقت تک لڑائی کو روک دو۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے آیت نمبر 4 میں جنگ کرنے کا حکم دیا، اور پھر جنگ کرنے کے بعد جو ہاتھ میں آئے گا اس کے بارے میں بتایا کہ ان کو قیدی مضبوطی سے قیدی بناؤ۔ لیکن اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ بات ختم کر دیتے تو پھر اختیار نہیں تھا کہ اب اس قیدی کے ساتھ کیا کرو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں جو عورتیں وغیرہ جو قیدی ہو کر آتی تھیں، تو اس میں اگر کوئی سردار کی بیٹی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بلکہ میں نے آپ لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا تھا، تو ان میں سے مجھے ان زوجہ کا نام یاد نہیں آ رہا، ان زوجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے حصے میں آئی تھی تو ان سے لے کر ان سے خود شادی کی نکاح کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور ہمارے پاس آئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ موقع، تو یہ مقصد ہے کہ اگر تم احسان کرنا چاہو تو احسان کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ مضبوطی سے قید اور بند کر دو تو یہاں بات ختم ہو جاتی، پھر اختیار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، گردنوں پر وار مارو، یعنی جنگ، قتل و غارت بھی اچھی طرح کچل ڈالو، مطلب جب ان کو شکست ہو جائے اب خوب مضبوط قید کر کے گرفتار کرو۔ لیکن اب آپشن دے رہے ہیں کہ چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو احسان کر کے تمہیں اگر کسی قیدی کو چھوڑنا ہے تو تم چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا پھر ایک خاص مدت تک کے لیے ہتھیار اس کے لے لو اور اس کو ایک ٹائم دے دو۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، مگر جب فتح مکہ سیرت النبی میں ہم نے پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک خاص مدت ٹائم دی تھی، کچھ 4 مہینے یا سم تھنگ، کہ تب تک اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہو تو مکہ سے چل، تمہارے پاس اتنے مہینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد مکہ خالی کر دو کافروں، مشرکوں اور یہودیوں اینڈ آل دیٹ۔ تو وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ان کو مدت دی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی آپشنز دے رہے ہیں، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی حکم ہے۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا کہ یہی حکم ہے، یہ ہے وَلَا یشاء اللہ، یعنی اللہ کا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ میں چاہتا تو میں خود ہی بدلہ لے لیتا، تم کو کیوں کہتا جنگ کرنے کا؟ لیکن میں، اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں ایک دوسرے کا امتحان لوں۔ اور واقعی دیکھیں جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، وہاں منافقوں کا پتہ چلا، ورنہ منافقوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنی شہادت کے لیے سنسیئر ہے اور کون ایسا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے کہ میں چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی جب کچھ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے
تو ہم اللہ کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں برا ہو رہا ہے، مگر ایک بات کا ایمان رکھیں کہ جو دوسری کسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ ایکچولی اس کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے. جو کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو بھگت رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو دونوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ذریعے سے. اگر آپ نائس ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ظالم ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایکچولی ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں جنگ کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ امتحان بھی لے رہا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. بے شک. تو اللہ کے پاس تو سبحان اللہ، آ، اللہ کی باتیں، یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے بہت زیادہ، خاص طور پہ یہ والی آیتیں، آیت نمبر 4، الحمدللہ، اتنا زیادہ سودنگ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا. بلکہ میں آپ کو ابھی ریسنٹ والی بات بتاؤں، پوری دنیا ابھی یہ نہیں بول رہی تھی کہ فلسطین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کچھ نہیں کر رہا. ہے نا، بڑے بڑے اسکالرس کو لوگ لائیو سوال کر رہے تھے کہ بھئی اللہ یہ بھی کر سکتا، اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے کہ اتنے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اتنی عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، اتنا فلسطین میں یہ کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جگہ جگہ کر رہے ہیں. کشمیر میں ہندو کر رہے تھے، ادھر کیا کہتے ہیں بوسنیا میں بھی ہو رہا تھا، اب پوری دنیا میں. تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت ہے، کیا مصلحت. تو مصلحت یہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، میں کیوں کہتا بھائی تم جنگ کرو. لیکن اس طرح سے تمہارا اور ان کا میں امتحان ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم جتنے لوگ یہاں پہ کلاس لے رہے ہیں، ہم بھی یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی میں جو بدماش قسم کے لوگ آتے ہیں، جو ستاتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہے. پہلے تو نرمی اور شرافت سے پیش آؤ، اگر آپ کو کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھے تو پھر اس کو فائنلی اس نوبت تک لے جاؤ جہاں اس کا سر کچل دو، اس کے گھمنڈ کا، اس کے ظلم کا سر کچل دو. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی بات ہے. یہ تھوڑی پوری زندگی می 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 کرتے رہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کہہ دیا نا. اس کا شان نزول یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ یا تو وہ اپنے آپ کو جہالت کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر جنگ. تو اللہ نے خود کہا بھائی جنگ کرو اور ان کو اس وقت تک مارو کیونکہ جتنا انہوں نے ظلم کرنا تھا کر لیا. اب تم لوگ مدینہ منورہ میں سکون سے رہ رہے ہو، یہاں بھی یہ لوگ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیتے، تو بھائی اب ہتھیار اٹھا لو. اب ان کو اتنا مارو کہ ان کو سر کچل دو. سر کچل دو کا مطلب یہی ہے کہ ان کا گھمنڈ ٹوٹ جائے اور یہ جنگوں میں ہارے. جنگوں میں فتح کیسے نصیب ہوئی ہیں؟ کیا کسی بندے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ نے خود فتح دی ہے. تو جب آپ بھی دنیا میں کسی سے اس حد تک عاجز آ جائیں اور آپ صحیح ہیں تو آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا. آیت نمبر 5 پہ آ جائیے. انہیں راہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں راستہ بھی دکھاؤں گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دوں گا. یہ ساری جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی کیا نا. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ تبوک، آل جنگس میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ بھی دکھایا، ہر طرح سے رہنمائی کی. ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے تھے. اور حالات کی اصلاح بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے. کیا اصلاح کی اللہ نے حالات کی؟ ان کو نیچے کر دیا، ان کو اوپر کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انسانوں نے کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے کیا. اور یہی آپ اپنی عملی زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ کانفیڈنس آ گیا نا، آپ ایک مضبوط انسان بن جائیں گے. ابھی آپ لوگ مضبوط نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ دبے رہتے ہیں، سرنڈر کرے رہتے ہیں، اور آپ کو شیطان اندر سے مور اینڈ مور بزدل بناتا رہتا ہے. آیت نمبر 46. انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا جائے. شناسا کا مطلب ہے
جس جنت کے بارے میں آلریڈی آیتیں بھیج کے بتا دیا گیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ لے جائے گا انہیں، کنہیں؟ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، ان کو کیا کیا انعام ملے گا؟ جنگ میں شہید ہونے کا یا اللہ کے راستے میں لڑنے کا کیا انعام ملے گا؟ جنت ملے گی۔ انہیں اللہ تعالیٰ خود راستہ دکھائے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ کمزور تھے تو اب ان کو پاورفل بنا دیا۔ اب لوگ ان سے ڈرتے تھے، مسلمانوں سے، آج بھی مسلمانوں سے لوگ ڈرتے ہیں، مگر مسلمان بزدل مسلمان ہے، ورنہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہوتا۔ اور ایمان کمزور ہوتا ہے، بندہ جب بزدل ہوتا ہے تو ایمان کمزور، بندے کا، مسلمان کا بزدل ہونا اور ایمان کا کمزور ہونا یہ ایک ہی بات ہے۔ آیت نمبر 6، انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس کے بارے میں انہیں بتا دیا گیا ہے۔ جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارے مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اب دیکھیں آیت میں جو ہے نا وہ اللہ کا دین نہیں لکھا ہے، آیت میں لکھا ہوا ہے ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے۔ اب اگر اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے، جس طرح لفظوں کو پکڑتے ہیں لوگ، جیسے لوگ کہتے ہیں ختم قرآن نہیں بولو، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ لفظ کو پکڑنا ہے نا۔ حالانکہ ختم قرآن کا مطلب، ہر بندے کا مطلب یہی ہے کہ 30th پارہ ختم ہوا تو پہلے پہلے لفظ سے لے کے آخر تک تو قرآن ختم ہوا، ختم قرآن۔ مگر لوگوں نے پروپاگنڈا شروع کیا، ختم قرآن نہیں بولو، تکمیل قرآن بولو، قرآن کی تکمیل، قرآن مکمل ہو گیا، یہ لفظوں کو پکڑنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہی بات آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں، آیت نمبر 7 پہ نظر رکھیے۔ جو لوگ، اچھا یہاں پر ٹھہر جاؤ میں، اور آپ سب لوگوں کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پاک کھول کر نہیں بیٹھتے وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا بتاؤں۔ یا تو بے شک آپ کلاس لیتے وقت نہیں کھولتے، مگر آپ ریکارڈنگ سنتے وقت ضرور قرآن پاک لے کے بیٹھا کریں، اور پین لے کے بیٹھا کریں۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دوسری طرف ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اگر لفظ کو پکڑا جائے تو یہ بات تو عجیب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے کاموں کی مدد کرو گے۔ اللہ کے کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر سکتا ہے نا، اوپر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں ڈائریکٹلی بدلہ لے سکتا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کام کر سکتا ہے نا سب کے۔ کسی بھوکے کو کھلانا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں امتحان لوں، کون جو کھلا سکنے والا ہے وہ کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا، رائٹ؟ یہی مقصد ہے نا اوپر والی آیتوں کا۔ یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کاموں کی مدد کرنا، اللہ جو چاہتا ہے کسی کے لیے کرنا تو اس میں وہ ہم کریں۔ اب جیسے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں نا، میں آپ کو تفسیر پڑھا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی تو پڑھا سکتے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کاموں کو کرنے کے لیے جنگوں کے بارے میں خود اوپر آیت میں اللہ نے کہا نا میں چاہوں تو میں خود ہی ان سے بدلہ لے لوں، تو یہ بھی کیا فلسطین میں اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 6 ہے، 5-6، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ریزن دیتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں مگر میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں امتحان لوں کون اچھا ہے، کون کون جو کر سکتے کی پوزیشن میں ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم تھا، اس نے ایک دفعہ دھمکی بھی نہیں دی، تو کیا بخشا جائے گا؟ پھر دیکھو پاکستان کے اوپر کتنا کتنا بڑا، یہ دیکھو من 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 کرتا رہتا ہے، پاکستان ایسا ہی ہے۔ تو ایٹم بم بنانے کی ضرورت بھی کیا تھی بھائی؟ اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک دھمکی بھی نہیں دے سکتے، تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہارے $1,000,000 بند ہو جائیں گے تو لعنت ہے۔ تو بالکل یہ بالکل 100% میں نے آپ کو مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فلسطین کو بچا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ آیتوں میں بتا رہے ہیں سورہ محمد میں کہ بھائی میں اس لیے ایسے کرتا ہوں تاکہ میں امتحان لوں،
कौन कैसा है, जो कर सकने वाला है वो कितने पानी में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे, उन्होंने अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर, जंग के लिए, हर जंग में। और जिन लोगों ने नहीं किया था वो मुनाफिकीन, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि मुनाफिकों की पहचान हो जाए। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें साबित कदम रखेगा। इनाम देखा आपने, शहादत का इनाम मरने के बाद जो है वो तो जन्नत है, लेकिन दुनिया में ये अल्लाह ताला क्या इनाम देगा, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। सुबहान अल्लाह। आयत नंबर, ये इनाम अल्लाह ताला ने बताया। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला कहते हैं, अब दोबारा अल्लाह ताला काफिरों की तरफ आ गए। जो लोग काफिर हुए उन्हें हलाकत हो और अल्लाह इनके आमाल गारत कर देगा। दोबारा अल्लाह ताला ने सेम बात बोली जो पहले बोली। अब आप पूरी दुनिया में काफिरों को देख लें, और जो पूरी जिंदगी आपके जहन में ये सवाल आता रहा कि भाई इनकी इतनी सरबुलंदी क्यों है, इनके पास इतना पावर, इतनी सरबुलंदी, इतनी इज्जत क्यों है, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद क्यों नहीं करता, और ये जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये जो मैं इस वक्त जो आप आयतें पढ़ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी आयतों में ये सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो पढ़ रहे हैं, उसकी ये उसी में अल्लाह ताला ने दोबारा ये बात कह दी। तो आपको जो नजर आ रहा है ना कि ये लोग जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसका जवाब यहाँ अल्लाह ने दे दिया है। जो लोग काफिर हुए उनके लिए हलाकत है, अल्लाह इनके अमाल गारत कर देगा। ठीक है। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कह रही है, इसलिए कि वो अल्लाह, अब अल्लाह ताला रीजन बताए, ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए। यहाँ पर आप सर्कल कर लीजिए, आयत में करे हु, हम जो कहते हैं ना मकरूह, ये वो है। मकरूह का मतलब है नापसंदीदा। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से को नापसंद करते हैं, कराहत करते हैं। कराहत, जिस चीज से हमें कराहत हो, तो कराहत हमें किससे होती है, जो नापसंदीदा होती है। जो भी चीज नापसंदीदा होगी वो मकरूह कहलाएगी। तो अल्लाह ताला कह रही है, अल्लाह ताला रीजन बता रहे हैं कि उनके अमाल गारत क्यों कर दूंगा, क्योंकि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से को नापसंद करते हैं। अल्लाह ने क्या नाजिल फरमाया है, कुरान पाक, कुरान पाक में क्या कहा है, सुअर का गोश्त नहीं खाना, हराम है। लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की बात से ना खुश है, ना पसंदीदा करते हैं अल्लाह के हुक्म से। जो जक़ात नहीं देते, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है जक़ात देनी है, तो वो अल्लाह के हुक्म को नापसंदीदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है औरतों ने अपने सरों को ढकना है, जो नहीं ढकते, इसका मतलब अल्लाह की बात को नापसंदीदा करते, करे हो, उनको कराहत आती है, नापसंदीदा है। ये उन सब लोगों के लिए है, बस अल्लाह ताला ने इनके अमाल जाया कर दिए। लेकिन आयत नंबर 9 से पहले आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई कर दिया कफरू, काफिरों के लिए। आयत नंबर 10, क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर फिर कर इसका मुआयना नहीं किया, मतलब देखा नहीं है कि इनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ। ये हम लोग हजारों बार पढ़ चुके हैं कि जो बस्तियां आती थी तिजारत करते वक्त, तो इन्हें बीच रास्ते में ऐसी बस्तियां नजर आती थी जो किसी जमाने में हजारों साल पहले आबाद थी, मगर वो आ, हौलनाक नक्शा पेश कर रही थी। तो उन्हें, तो अल्लाह ताला उसी की दोबारा बात कर रहे हैं कि इनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। काफिरों के लिए इस तरह की सजाएं हैं। 11, आयत 11 विच इज लास्ट आयत ऑफ दिस रुकू, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इसलिए कि, फिर रीजन दे रहे हैं अल्लाह पाक। हमें तो किसी को रीजन देना पड़े तो भाई हमारी प्राइड में कमी आ जाती है, रीजन क्यों दें।
یہ پتہ نہیں نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے لوگوں نے کہ بھئی کسی کو ریزن دینے کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے. اب جب پہلی دفعہ فلسطین میں مارا گیا تھا تو پہلی دفعہ صرف دھمکی دے دیتے بھائی مسٹر پاکستان، کیونکہ پاکستان میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، تو اس کی سے بڑی ہوتی. تو بس امتحان ہو گیا نا دونوں کا. کافروں نے جو کرنا تھا وہ کرتے رہے، دھڑلے سے کرتے رہے، شوق سے کرتے رہے، علل اعلان کرتے رہے کہ آؤ. للکارا انہوں نے کہ مار رہے ہیں ہم تمہارے مسلمانوں کو، آؤ کون آتا ہے ہمارے سامنے. تو اونلی مسلم کنٹری پاکستان ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. اس نے ایک دھمکی بھی نہیں ماری. بوم نہ مارتا، دھمکی تو مارتا. بوم نہ مارتا مگر دھمکی تو مارتا. تو پھر یہ جو آیت نمبر 11 ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن پہ ہم سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن پر جو نازل ہوا، کافر اس کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. مانتے ہو تو ماننے کا مطلب یہ کہ ہر آیت کو مانو، ہر لفظ کو مانو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے. جو ایمان والا ہے نا وہ آگے بڑھے گا نا. وہ میں نے آپ سے ابھی کہا نا، ساری جنگیں کوئی لوگوں نے تھوڑی جیتی تھی. ابھی بھی جو جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ لوگ تھوڑی جیتتے ہیں، اللہ فتح دیتا ہے، اللہ کارساز ہے. اپنے اندر جب تک اس لیول کا ایمان نہیں آئے گا تب تک یہ من کرنے والے بزدل رہیں گے. صرف کنٹری لیول پہ نہیں، گھروں میں بھی مرد، عورتیں، پورا معاشرہ، پورے معاشرے کو ایسا بنا دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انجیکشن دے دیا بزدلی کا، اور اور اس بزدلی کا نام دے دیا خود ہی لوگوں نے کہ ہم شریف لوگ ہیں. خود ہی خود. یہ ایک اور شیطان کا حملہ. کبھی میں نے کسی بندے کو اپنے منہ سے یہ کہتے نہیں سنا کہ ہم بزدل ہیں. ہاں یہ کہتے سنا ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں. چلو بھائی، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ایک اور تمغہ دے دیا. آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. اب جس کا کارساز اللہ ہو اس میں بزدل کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ وہ اگر انسان بزدل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اس کو قرآن پاک کے ہر لفظ پہ وہ ایمان نہیں لایا. اس کا ایمان کتنا کمزور ہے. اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے. بس دیٹس اٹ. اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت سے، یا قرآن پاک سے، یا روز قیامت سے، یا اللہ کے پیغمبروں سے، یا اللہ کی کتابوں سے، کسی بھی چیز سے. وما علینا الا البلاغ. یہاں پر آیت نمبر 11 میں جو ہے ایک حدیث، ایک واقعہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 11 سے ریلیٹ تفسیر میں، کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا. آپ کو معلوم ہے اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا. آپ لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھ لیا ابو سفیان کو کب مسلمان ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ شریف جا رہے تھے، اور راستے میں جو ہے ابو سفیان کو وہ ایمان لائے. تو جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا ہے. آپ کو پتہ ہے نا عزا کون تھا؟ بت تھا ان کا سب سے بڑا. تو اس نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. یعنی جس بت کو تم ہمارا برا بولتے تھے ہمارے پاس وہ ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اس نے فخر سے نعرہ لگایا. کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اسے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارا مولا اللہ ہے، اور تمہارا اور تمہارے پاس اللہ مولا نہیں ہے. سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب جو تھا یہ اسی آیت کی وجہ سے تھا. کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا سورہ محمد تمام جنگیں ہونے سے پہلے نازل ہوئی.
जंग का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो जाहिर बात है तो ये सारी आयतें नाजिल हो चुकी थी। और यहाँ पर तफसीर में बताया जा रहा है कि इस आयत के तहत अल्लाह ही के अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अबू सुफियान को, जो यहाँ पर है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह मौला है मोमिनों का, मुसलमानों का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वला मौला लकुम, तुम्हारे पास अल्लाह मौला नहीं है। तो ठीक है भाई, तुम उज्जा पे ही खड़े थे, चुपते रहो। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं आप लोगों को 3 मिनट देती हूँ, आप लोग तर्जुमा पढ़ लें। जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि फिर दुआ की जा सके।